اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope that all of you will be in best of your health and iman. Today we are going to start the new book of Urdu of class 10th. آج سے ہم نئے سبق کا نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کلاس 10 کے سلیبس کے اکارڈنگ. اس کی سب سے پہلے جو کانٹینٹ پیج میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے حمد. حمد کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے. حمد ایک نظم ہے تو نظم کو لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں. تو اس نظم کے شاعر ہیں حفیظ جلندری. حفیظ ان کا نام تھا اور جلندری جو ہے وہ جلندر میں رہنے والے تھے جس کی وجہ سے وہ حفیظ جلندری کے نام سے منسوب تھے. حفیظ جلندری کا سن پیدائش 1900 اور سن وفات 1982 ہے. مصنف کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا. شاعر جو ہے وہ ایک اپنا نام رکھتے ہیں جس کو وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو اردو زبان میں تخلص کہا جاتا ہے. مختلف شاعروں کے تخلص ہوتے ہیں جس طرح علامہ اقبال کا اقبال تھا, میر تقی میر کا میر تھا. تو اس وجہ سے مختلف شاعروں کے تخلص ہوتے ہیں جو ان کی شاعری کی پہچان ہوتے ہیں. اور یہ تخلص اکثر اوقات بسا اوقات شعر کے نظم کے آخری شعر میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جلندر میں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی. گھریلو حالات سازگار نہ تھے. سازگار کا مطلب ہوتا ہے موافق یا موضوع. عام اگر ہم زبان میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا اچھے نہ تھے. موافق اور موضوع جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی براڈسٹ فارم ہے, اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی. شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے. فطری ذوق ہوتا ہے بائی نیچر کسی ہیومن کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس نیچر کی طرف سے ڈالی گئی ہوتی ہے, ان کو ہم فطری ذوق بولتے ہیں. ذوق اور شوق ایک ایسی چیز ہے جس کے انسان کے اندر ابیلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو کرے, یا ایک پیشن ہوتا ہے. لیکن ذوق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں سے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی کام کو کرنے کو ذوق کہا جاتا ہے. چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے. مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی. اب مولانا غلام قادر گرامی بھی ایک شاعر ہیں جو ان کے استاد محترم ہیں محمد حفیظ جلندری کے. مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے. ادبی رسائل کا مطلب ہوتا ہے ایسے رسائل, ایسے رسالے جو ادب سے منسوب ہو, ادب کی کسی بھی صنف سے منسوب ہو, چاہے وہ نثر ہو, چاہے وہ غزل ہو, چاہے وہ نظم ہو, کسی بھی صنف ہو لیکن ادبی لحاظ سے, لٹریچر کے لحاظ سے وہ منسوب ہو, ان کو ادبی رسائل کہا جاتا ہے. مشاعروں نے انہیں شہرت دی. مشاعرہ ایک ایسی محفل ہوتی ہے جس میں شاعر جو ہیں وہ اپنا کلام سامنے ناظرین کے پیش کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں لائیو, کہ شاعر جو ہے وہ اپنا کلام لوگوں کی سماعتوں سے گوش گزار کرتے ہیں. اس محفل کو مشاعرہ کہا جاتا ہے. تو زیادہ شہرت جو ہے وہ حفیظ جلندری کو مشاعروں سے ملی. مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے, یعنی سرکاری نوکری بھی کرتے رہے. جب تقسیم پاک و ہند ہوئی تو پاکستان ہجرت کر کے آپ پاکستان کی طرف 1947 میں پاکستان آ گئے. 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے. ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے. اب ان کی یہ تو تھا ان کا تعارف. اب ان کی جو تصانیف ہیں ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی شاعری کا مزاج کیسا تھا. زبان کی صفائی اور سادگی, سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں. زبان کی صفائی مطلب جو بھی بات کہتے تھے کھلے الفاظ میں کہتے تھے. اب صفائی کا مطلب یہاں جو لیا جائے گا وہ کسی چیز کو صاف کرنا, ڈھکے چھپے الفاظ میں نہ کہنے کو صفائی کہا گیا. سادگی کا مطلب ہے انتہائی موضوعی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے لیکن سادہ ہوتے تھے, بامعنی ہوتے تھے. سمپل جس کو کہتے ہیں دا تھنگ وچ از ویری سمپل بٹ کمپلیکس ان میننگ. تو اس میں ان کی شاعری کے اوپر یہ لائن جو ہے وہ مکمل طور پر فٹ بیٹھتی ہے. سوز و گداز, اگر ہم لفظی معنی سوز و گداز کا لفظ ہم ایسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دل کو پگھلا دے, بہت ہی نرم ہو, سننے میں بہت ہی کانوں کو لبھائے. لیکن سوز جو ہے وہ مرثیہ خوانی کی ایک طرز ہے, تو اس طرح جو ہے وہ سوز و گداز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے. نمایاں کا مطلب ہوتا ہے قابل ذکر, جو چیز خاص امپورٹنس رکھتی ہو. موسیقیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی نظم کی
طرز نہ ہو، اگر اس کی طرز نہ بنائی گئی ہو، تب بھی وہ نظم جو ہے وہ اپنا پورا ایک لے رکھتی ہو، ایک طرز رکھتی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی نظم کو کمپوز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر موسیقی کا عکس پایا جاتا ہے، لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کی شاعری کو اگر وہ کمپوزیشن نہ بھی دی جائے تو ان کے شعر کہنے کے انداز میں بھی ایک طرز اور ایک سر اور ایک لے ہوتی ہے، تو اس عنصر کو موسیقیت کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کے ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے قومی ترانے کے جو شاعر ہیں وہ بھی حفیظ جلندری ہیں۔ باعث فخر کا مطلب ہوتا ہے ایسی تخلیق کا مطلب ہے پروڈکٹ، جو کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایک نئی چیز بناتا ہے یا کوئی چیز عمل میں لاتا ہے تو اس کو تخلیق کہا جاتا ہے۔ باعث فخر کا مطلب ہے ایسی چیز جس پر فخر کیا جا سکے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ قومی مطلب قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری ملی بھی لکھی ہیں اور قومی بھی لکھی ہیں۔ تو ملی اور قومی میں فرق میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ قادر الکلام کا مطلب ہوتا ہے ایسے شاعر جس کو اپنے کلام پر پوری قدرت حاصل ہو، اس کے پیچ و خم پہ اس کو پوری قدرت حاصل ہو۔ شاعری ایک ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ قدرتی طور پر شعر کہنے لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناپ تول کے شعر کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں کہاں وزن ہے، کہاں وزن بڑھانا ہے، کہاں وزن کم ہے، اس کو درست کرنا ہے، مناسب کرنا ہے۔ تو یہ جو تمام باتیں شاعری سے متعلق ہوتی ہیں، وہ انسان جو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتا ہے اس کو ہم قادر الکلام شاعر کہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن کی ادب کی بہت ساری صنف ہے۔ نثر بھی ہوتی ہے، مثنوی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم شاعری میں دیکھیں تو مثنوی ہے، گیت ہے، غزل ہے، نظم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نظم کہا جاتا ہے، غزل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی ہیں یہ اقسام ہے یا صنف ہے کسی چیز کی جو مختلف خصوصیات رکھتی ہیں، ہے تو شاعری کی صنف، لیکن تھوڑی ایک دوسرے سے متشابہت بھی رکھتی ہیں اور تھوڑا سا فرق بھی رکھتی ہے۔ میں طبع آزمائی کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کی آزمائش یا پھر ذہانت کا امتحان، کہ آپ مختلف جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ غزل لکھنے والا شاعر جب نظم لکھتا ہے تو وہ اپنے ٹیلنٹ کو اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو ایگزامن کرتا ہے۔ تو یہ بھی وہی طبع آزمائی ہے کہ گیت لکھنے والے شاعر غزل لکھنے والے شاعر سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا شاعر جو تمام تصانیف پر عبور رکھتا ہے تو اس کو ہم اس کے لیے یہ جو فنومینن استعمال کرتے ہیں اس کو طبع آزمائی کرتے ہیں۔ شاہ نامہ اسلام ان کے قابل قدر تخلیق ہے۔ قابل قدر کا مطلب ہے ایسی تخلیق جس کی قدر کی جائے۔ اچھا، یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ عمدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت خوب، اچھا، اضافہ، ایڈیشن، کسی چیز کو شامل کرنا۔ یہ اردو کی قومی ایسی نظمیں ہیں جو پاکستان کے لیے لکھی گئی، اور حفیظ جلندری جو ہے وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے بہت ساری قومی نظمیں لکھی ہیں، اور سب سے بڑا جو ان کو اعزاز حاصل ہے وہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ ملی کا مطلب ہوتا ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے لکھنا، اور رزمیہ شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس میں جنگی داستانوں کو بیان کیا جاتا ہے نظم یا شعری شکل میں۔ تو یہ جو ہے شاہ نامہ اسلام جو ہے وہ اس اردو ادب میں ایک نہایت ہی عمدہ جو ہے وہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیفیں ہیں۔ تلخابہ شیریں، تلخابہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا پانی۔ سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چیونٹی نامہ، یہ جو ساری ہیں یہ حفیظ جلندری کی تصانیف میں سے ہیں۔ یہ رہا مصنف کا تعارف۔ اب ہم حمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حمد ہوتی کیا ہے۔ حمد ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو مد نظر رکھ کے ان کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کی جائے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ طلباء کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا، حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا۔ حمد ایک کنیکشن ہے۔ حمد از اے کنیکشن بٹوین اللہ اینڈ دیٹ پوئٹ۔ جو شاعر
اور شاعری کو ہمیشہ جذبات کی زبان، جذبات کی ایک شکل کہا گیا ہے، جس میں جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے مفصل انداز میں لیکن مختصراً. اس میں ساری تفصیل تو موجود ہوتی ہے لیکن چند الفاظ ہوتے ہیں. نثر میں انہی الفاظ کو ذرا تفصیل سے مفصل انداز میں بیان کیا جاتا ہے. اس میں جذبات مفصل ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار جو ہے یا لفظی چناؤ جو ہوتا ہے وہ مختصراً ہوتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک کنیکشن کا ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے وہ شاعر جو ہے وہ ایک رابطہ رکھتا ہے. لو لگانے کا مطلب ہوتا ہے رابطہ رکھنا، اللہ کی ذات و صفات پر غور کرنا، اس کی خوبیوں پر غور کرنا. یہ سب جو ہے وہ حمد کے پہلو ہیں. طلبہ کو حفیظ جلندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حفیظ جلندری جو ہے ان کی شاعری میں سادگی اور صفائی دو بہترین عنصر ہیں، سوز و گداز اور موسیقی، جن کے میں معنی آپ کو بڑے تفصیلاً سمجھا چکی. طلبہ کو غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا اور ان کا فرق واضح کرنا، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک نظم میں اور ایک غزل میں کیا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے حمد کے پہلے شعر کی طرف پڑھیں گے. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. اب حرف کن، اکثر اوقات کن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کن کا لفظ استعمال کیا ہے، فیکن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو کن کا مطلب ہے ہو جا. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حرف کن استعمال کیا تھا اور پورا جہان پیدا ہو گیا تھا. کشاکش کا مطلب ہوتا ہے کھینچا تانی، کھینچا تانی کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم. تو اگر اس کی تشریح کریں تو شاعر نے احسن اور منفرد انداز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کا تذکرہ قرآن کے لفظ کن کے حوالے سے کیا ہے. یہ رب ذوالجلال کی شان ذی صفات ہے کہ لفظ کن کہا اور سارے عالم کو تخلیق کر دیا. اس کے ریفرنس میں میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گی جو سورہ یاسین کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف کہتے ہیں کن اور تمام کائنات جو ہے وہ اس کن کے لفظ پر تخلیق ہو جاتی ہے. کشاکش کی صدائے ہاؤ سے سارے عالم کو بھر دیا. کشاکش کا آسمانوں کی بلندی، زمین کی پستی، صحراؤں کی وسعت، ہواؤں کی سرسراہٹ، پہاڑوں کی رفت، بہاروں کی ہلچل، خزاؤں کی سنگت،